پر آپ کو دوران نماز جن کا خاص طور پر الحمد کے سلسلے میں بھی خیال رکھنا ہے اور جگہوں پہ بھی کہ آپ کو ملتے جلتے جو الفاظ ہیں اس میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بس روا روی میں ایسے ہی پڑھ لیا کہ کبھی ہم الف کے بجائے عین کی آواز نکالنے لگتے ہیں, عین کے بجائے الف کی آواز نکالنے لگتے ہیں. ملتے جلتے الفاظ میں مثلا ہے سین, صاد اور ثے, ٹھیک ہے, یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. اسی طرح سے ہا اور ہا, ان میں فرق ہونا چاہیے, یہ الگ الگ ہیں. اسی طرح سے زال, زے, ضاد اور زوئے, یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں, ہم لوگ سب کو ایک طرح سے پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں عام طور پر. اسی طرح سے تے اور توئے, اس کی الگ جو ہے وہ پروننسیشن ہے. جیسے وہ کہا جاتا ہے, دیکھیے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے, ایک نقطے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. وہ جو شعر ہے نا کسی کا کہ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے, اور ہم وفا لکھتے رہے اور وہ وغا پڑھتے رہے, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. تو بعض اوقات ایک نقطے کی غلطی سے کتنا فرق پڑ رہا ہے, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لفظ کو صحیح طور پر پروناؤنس نہیں کر پاتے, اس سے بھی بہت معنی میں فرق پڑ جاتا ہے, جیسے کہ ابھی آئے گا. تو اس میں یاد رکھ لیجئے کہ نہ اس میں بہت زیادہ سختی ہے کہ ہم تمام قواعد تجوید کا خیال کریں, اور نہ ہی اتنی نرمی ہے کہ جس طرح سے چاہے پڑھتے چلے جائیں. درمیان میں اس کے کچھ واجبات بھی ہیں قرات کے, اور کچھ مستحبات بھی ہیں, ان کا خیال رکھنا. اور یہ چند گھنٹوں میں بھی سیکھے جا سکتے ہیں, اور بعد میں صرف آپ کو پریکٹس کرنا ہوتی. اچھا, کچھ غلطیاں دیکھیے ایسی اس کے اندر ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مد کی مقدار کا انسان لحاظ نہیں کر پاتا, یا مد نکالتا ہی نہیں. جیسے لوگ سورہ نصر پڑھ رہے ہیں, اذا جاء نصر اللہ, اذا جاء مثلا یہاں پر ایک مد ہونا چاہیے. یا تنزل الملائکۃ, یہاں پر ایک مد ہے تنزل الملائکۃ, اس طرح سے پڑھ لیا, مد پڑھا ہی نہیں, یہاں پہ پڑھا جانا ضروری تھا مثلا. اچھا, اسی طرح سے علیہم ولضالین, اس کے اندر بھی ایک مد آتا ہے جو کہ ابھی آپ اچھی طریقے سے آگے چل کر سنیں گی. تو بغیر مد کے اگر پڑھا, اور خاص طور پر یہ آخری جو آیت ہے اس کے اندر جو مد آ رہا ہے, تو بہت ضروری ہے اس کا نکالنا, ورنہ نماز پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. آغا سستانی بھی اس کی بڑی سختی کے قائل ہیں. تو اس لحاظ سے, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ غیر ضروری مد دے دیتی ہیں, وہاں پر مد ہوتا ہی نہیں. کبھی آواز کو اپنی پست کر دیتا ہے انسان, کبھی بلند کر دیتا ہے. یہ تمام تلاوت کے عیب شمار ہوتی. اچھا, کچھ تجوید کی مخالفت ایسی ہیں جن سے نماز باطل ہو سکتی ہے, اور کہیں سخت نامناسب ہو سکتی. بہرحال مایوس نہ ہو, کیونکہ ایک ہی کلاس کے اندر اتنی ساری ابھی اب چیزیں سن لیں گے کہ ایک دم سے مایوسی ہونے لگی کہ ارے یہ کیا ہو گیا, تو پوری نمازیں غلط بظاہر لگ رہی ہیں. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی. اور دیکھیے, یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کچھ قاریان قرآن ایسے جن پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, اس وقت تک لعنت ہوتی رہتی ہے جب تک وہ غلط قرات کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, یا تلاوت قرآن غلط قرات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جب تک ان کے اوپر لعنت ہوتی رہے گی. اور اسی طریقے سے وہ قاریان قرآن بھی ایسے ہیں کہ کچھ پر فرشتے جیسے وہ قرات شروع کرتے ہیں, چاہے وہ نماز کی کریں چاہے عام طور پر تلاوت قرآن کی, فرشتے ان کے حق میں دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں, اور اس وقت تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ قرات کرنا ختم نہ کر دیں. تو دیکھیے, ہمارے منہ سے وہ جگہ جہاں سے وہ آواز نکلتی ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے, مخرج. اور جس انداز سے وہ آواز نکلتی ہے اسے وصف بھی کہتے ہیں اور صفت بھی کہتے ہیں. صفت لکھ لیجئے تو زیادہ بہتر. یعنی جس انداز سے آواز نکل رہی ہے اسے صفت کہتے ہیں, اور جس جگہ سے وہ آواز نکل رہی ہے اسے مخرج کہتے ہیں. اور مخرج اور صفت کے ساتھ قرآن پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. یعنی وہ جگہ بھی صحیح ہونی چاہیے جہاں سے وہ آواز نکل رہی ہے, اور آواز جس انداز سے نکل رہی ہے, ان دونوں کو جب ملایا جائے گا تو صحیح تجوید بنے گی. اور اگر تجوید کے خلاف آپ, یعنی تجوید کہتے ہیں صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنا, چاہے وہ نماز میں پڑھیں چاہے عام تلاوت قرآن, اور تجوید کے برخلاف اگر آپ پڑھیں گی تو اس کو کہا جاتا ہے لحن. ویسے تو لحن لہجے کو کہتے ہیں, لیکن اس کو قرات کی جو غلطیاں کے لحاظ سے ہوتی ہیں, یعنی تجوید کے قواعد کی مخالفت کرتے ہوئے پڑھنا, اس کو لحن کہتے ہیں.
اچھا، اب اس لہن کی جو غلط طریقے سے پڑھنے کی اس کی دو اقسام ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے لہن جلی اور ایک کو کہتے ہیں لہن خفی. لہن جلی جو ہے وہ ایسی بڑی غلطی ہوتی ہے جو معنی اور مطالب دونوں میں مخل ہوتی، یعنی یہ معنی بھی تبدیل کر رہی ہے، اور ہے اتنی بڑی غلطی کہ بعض اوقات الفاظ بھی اس کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں. اسے لہن جلی کہتے ہیں، یعنی قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پڑھنا. اور اس کی 5 اقسام ہیں. بس یہ اگر جلدی جلدی ہم ختم کر دیں گے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. بڑی غلطیاں لہن جلی اس 5 اقسام میں پہلی قسم بنتی ہے حروف میں غلطی کرنا یا حروف کو تبدیل کر دینا. مثلا جب آپ الحمد پڑھیں گی تو الحمد للہ ہے الحمد، جبکہ سے آپ نارملی لوگ پڑھتے ہیں الحمد. یہ بڑی ہے جو حلوے والی ہے جسے آپ کہتی ہیں، یہ 2 چشمی ہے نہیں تھی لیکن لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ ہے. یہ لہن جلی، اس سے معنی اور مطالب میں فرق پڑ جاتا. کیا فرق پڑتا؟ یعنی ہم نے ہا کو ہا سے تبدیل کر دیا، یعنی ہم نے ایسی غلطی کی جس میں لفظ ہی بدل دیا، یہ وہ لفظ ہی نہیں تھا وہاں پر. اس سے بعض اوقات یعنی معنی بھی فاسد ہوئے اور لفظ بھی تبدیل ہو گیا. ابھی تک یہ تھا دیکھیے الحمد، تمام تعریفیں اس کے لیے، اور اگر ہم کہیں گے الحمد تو اس کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اہانت. اس کے بہت سارے معنی ہیں ویسے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہیں پرانے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے. یعنی اب تک تھا کہ تمام تعریفیں اس کے لیے، اب یہ ہو جائے گا تمام پھٹے پرانے اور بوسیدہ کپڑے اس کے لیے، اللہ کے لیے معاذ اللہ. یعنی جو کلمہ تعریف تھا وہ کلمہ توہین بن گیا. الحمدللہ، الحمدللہ نہیں، فرق ہے. اچھا، اسی طرح سے غلطی اس کے اندر یہ ہوتی ہے اللہ الصمد، صاد کی آواز یہ صحیح طور پر نکلنی چاہیے. لوگ سین کی آواز نکالتے ہیں اللہ الصمد. دیکھیے ابھی تک یہ تھا صاد سے، لیکن اگر آپ نے سین سے پڑھا تو اس میں تھا اللہ الصمد میں صاد سے اگر پڑھتے ہیں اس کے معنی اللہ بے نیاز، اور یہاں پر اس کے ایک معنی ہے اللہ حیران ہے. اگر آپ سین سے پڑھیں گی، اللہ الصمد پڑھیں گی تو اس کے معنی ایک یہ معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ حیران ہے. اچھا، اب ایک چیز اور اس میں حرف ہی ہم تبدیل کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیجیے نا محمد علیہ. یہاں پر بھی صاد تھا، اگر اس کو سین سے پڑھیں گے تو سلے کے معنی ہیں قتل کرنا، رگ کو کاٹ دینا، ان معنوں میں ہے. تو آپ خود سوچیے کہ اس کے کیا بن جائے گا جملہ کہ ہمارے زبانوں کے اوپر بھی وہ آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے کہ لفظوں کو بدل دینا. اچھا، اسی طرح سے غلطی جو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. قد قامت الصلاۃ، جیسے کہ اذان اس میں اقامت میں بھی ہے، اس کو قامت الصلاۃ لوگ نہیں اچھی طریقے سے نکالنے کی ٹرائی کریں. چلیں بالکل معذور ہوں، قاف نکلتا ہی نہیں ہے کسی سے، تمام تر کوششوں اور کلاسز کے باوجود تو وہ معذور سمجھا جائے گا. لیکن صحیح کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اور چیزوں میں صحیح قاف بول رہے ہیں، لیکن جب یہاں پہ پڑھتے ہیں تو کاف بول رہے ہیں، لفظ ہی پورا بدل دیا. تو ایک غلطی یہ ہو گئی کہ جس کے اندر ہم لفظ کو بدل دیتے ہیں. یہ لہن جلی ہے، یعنی قواعد کے خلاف ہے. اور دوسری جو 5 اقسام میں سے دوسری قسم ہے وہ حرکت کے اندر غلطی کرنا. حرکت یعنی جب زیر زبر پیش وغیرہ لگے ہوتے ہیں اس میں کوئی غلطی. مثلا بہت سے لوگ، ضروری نہیں آپ کرتی ہوں خدا نخواستہ غلطی، انعمتا علیہم کے بجائے انعمتو پڑھتے ہیں اس کو، انعمتو، یہ بھی غلط ہے. یعنی اس میں زیر زبر پیش، زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، اس طرح کی کوئی چیزیں لگا دی. یہ بھی بڑی غلطیوں میں سے کہ اس میں بہت ساری جگہوں معنوں میں فرق پڑ سکتا ہے. تیسری قسم غلطیوں کی بنتی ہے متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھنا. کوئی بہت سے لفظ ساکن ہوتے ہیں، اس پہ آپ زیر زبر نہیں لگا سکتے. مثلا انشاء، قرآن کی ایک آیت ہے
انشا اول مرہ مثلا، لوگ اسے انشاہا پڑھتے ہیں، یعنی جس جگہ پہ زبر تھا متحرک پڑھنا تھا وہاں پہ انہوں نے جزم لگا دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا جس جگہ سکون تھا وہاں پر متحرک پڑھ دینا، یعنی اس جگہ یعنی وہاں پہ مثلا جزم لگا ہوا تھا وہاں آپ نے زبردستی کوئی چیز لگا دی، مثلا خلقہ ہے تو اسے خلقہ پڑھ دیا، یہ بھی بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح سے سورہ قدر کے اندر، سورہ قدر اس کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ لوگ پڑھتے ہیں قدر شہر فجر ہی حتی مطلع الفجر، جبکہ فجر ہے، یہاں اس کے اوپر جو تمام افراد جو زبر لگا دیتے ہیں، دال کے اوپر زبر، ہا کے اوپر زبر اور جیم کے اوپر زبر، آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے استفتاء میں لکھا ہے یہ جائز ہی نہیں۔ قدر شہر فجر، فجر شہر قدر، یہ صحیح نہیں۔ یہ تو یعنی وہ صرف آپ کو صرف احساس دلانے کے لیے کہ کتنی جگہوں پہ ہم اس انداز سے غلطی کر جاتے ہیں کہ متحرک کی جگہ ساکن کر دیتے ہیں اور ساکن کی جگہ متحرک کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے چوتھی جو اس کے اندر قسم بنتی ہے لہن جلی کی 5 اقسام میں، حروف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا۔ حروف کو کبھی ہم گھٹا دیتے ہیں، کبھی بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ مثلا ولم یولد، تو یہ واو لام دال ہے، ولم یولد جلدی سے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس کے اندر واو پورا غائب کر دیتے ہیں، ولم یولد تھا یہ، جبکہ ولم یولد نہیں تھا، یعنی ہم نے کیا کر دیا، ایک واو کو پورا گھٹا دیا اس میں سے، یہ غلطی ہے۔ یا مثلا انا اعطینک الکوثر، اچھا یہ انا نہیں تھا، انا ایک الف لگا ہوا تھا نون کے ساتھ، وہ ہم نے پورا کھا گئے۔ اسی انداز سے یہی غلطی جو ہے سورہ قدر میں ہوتی، یہ انا انزلنا، اچھا لوگ اس طرح سے پڑھتے، اس میں 2 غلطیاں ہیں بلکہ، ایک تو یہ انا ہے، انا نہیں ہے، الف بھی ہے اس میں، وہ صحیح، اور دوسرا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا انزلنا ہو، خیر وہ تو جب ہم اگلا سورہ جو پڑھیں گے اس میں اس وقت اس کی زیادہ تفصیل آئے گی، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حرف پورا غائب کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کوئی حرف یا بڑھا دیں ہم، یا تو کم کر دیتے ہیں، کبھی ہم بڑھا دیتے ہیں، لم یلد کے بجائے لم یلید، بہت سے لوگ بہت کھینچ کے پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم نے زبردستی یا کا اضافہ کر دیا۔ تو بہرحال اسی طرح سے ہاں اس کے اندر بھی دیکھ لیجئے اشہد انا ہے، وہاں پر وہاں اشہد انا کر دیتے ہیں اس کو، تو کبھی گھٹائی بڑھائی یہ سب جو ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اور 5ویں قسم بنتی ہے کہ جب مشدد حرفوں کو مخفف اور مخفف کو مشدد پڑھا جائے، یعنی جہاں تشدید ہے وہاں بغیر تشدید کے، اور جہاں تشدید نہیں تھی وہاں زبردستی تشدید لگا دیں۔ اور اس کی اہم ترین مثال خود سورہ فاتحہ ہی میں ایاکا نعبد، یہاں ایاکا تشدید لگی ہوئی تھی، تشدید میں 2 دفعہ حرفوں کو بولا جاتا ہے، اور لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، یہاں ایاکا، یہاں تشدید لگی ہوئی تھی۔ تو یہ لہن جلی کی یہ 5 اقسام ہیں، 5ویں قسم کہ مشدد جو حرف ہیں ان کو مخفف کر دیں، اور جو مخفف تھے بغیر تشدید کے تھے ان کو مشدد کر دیں، یعنی تشدید لگا دیں وہاں پر، یہ بھی بہت بڑی اس لحاظ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 اقسام، ان سے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور مثالیں آپ کو خود تلاش کرنی، اس سے قرآن پڑھنے میں بھی آسانی رہے گی کہ جس میں معنی جو ہے وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ ایسی ہیں جو جسے کہا جاتا ہے لہن خفی، یعنی وہ لفظی غلطی جس سے معنی تو فاسد نہیں ہوتے، معنی فاسد نہیں ہوتے، مگر اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، الفاظ کو سمجھنا مشکل کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ صفات محسنہ میں غلطی کرنا۔ دیکھیے یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے بعض اوقات نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے،
لیکن اس سے نماز کا حسن متاثر ہوتا ہے، اور ہمارا تو ہے ہی کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں، حسین نماز کیسے پڑھیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ موٹے لہجے کے ساتھ پڑھنی ہوتی، جسے پر کہا جاتا ہے، یعنی پر لہجے کی جگہ باریک پڑھنا اور باریک کی جگہ پر پڑھنا، موٹا لہجہ بنانا ہوتا ہے بعض اوقات. کبھی جو ہے موٹے لہجے کی جگہ باریک لہجہ، جیسے ربکا کی رے کو باریک پڑھنا، ربکا، ٹھیک ہے، ربکا. یہ اگرچہ سے نماز پہ تو فرق نہیں پڑتا ہے کوئی، لیکن بہرحال یہ کہ اس کا حسن متاثر ہوتا ہے. یا باریک کی جگہ پر موٹا لہجہ بنا لینا، جیسے باللہ میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھنا، جبکہ یہاں باللہ، باللہ، تو اس کو جہاں آپ کو باریک پڑھنا تھا وہاں آپ نے موٹا کر دیا. یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مد لگانا تھا آپ کو، اس کو بغیر مد کے آپ نے پڑھ دیا. تو دیکھیے قرآن میں تو بہت سارے اشارے لکھے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وقف کہاں ہے اور وصل کہاں ہے، ملانا کب ہے، کیا ہے. قرآن میں جو یہ اس میں تو لکھا بھی ہوتا ہے جسے رموز اوقاف کہا جاتا ہے، قرآن میں نشانات لگے ہوتے ہیں نا. اچھا بعض اوقات دیکھیے آج کل ایک قرآن ہے جس میں کچھ خطی غلطیاں ہیں. قرات باقاعدہ قرآن میں خط ہے جو کہ خط عثمان طٰہٰ، سعودی عرب سے جو خاص طور پہ قرآن چھپتے ہیں، اس میں 6 غلطیاں خود قرآن کے اندر معاذاللہ کوئی تحریف اور وہ والی بات نہیں ہو رہی. قرآن جس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اس میں 6 غلطیاں، اور عام طور پہ وہ ہمارے ہاں گھروں میں بھی خط عثمان طٰہٰ والے جو قرآن ہیں بعض اوقات وہ آ جاتے ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے وہ 6 غلطیاں نکالی ہیں، اور آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی کہا ہے کہ اس کو کریکٹ کرنا چاہیے. خط عثمان طٰہٰ جو کہ بہت مشہور خط ہے رسم الخط میں، یعنی یہ ہم قرآن کے اندر کسی اس کی بات نہیں کرے کہ معاذاللہ قرآن میں کوئی غلطی ہے، قرآن جس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اس میں غلطی، 6 غلطی. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا ہے، اور آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی، کہ خط عثمان طٰہٰ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ اشکالات ہیں، اور اس میں اصلاح بہت بہتر ہے کہ اس کے اندر اصلاح کی جائے. اور یہی بات آیت اللہ نوری حمدانی نے بھی اپنے ایک فتوے میں کہی. جیسے انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے اس کی، جیسے یہ سورہ والذاریات کے اندر یہ جو 4تھی آیت ہے، انما توعدون لصادق، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مثلا خط عثمان طٰہٰ میں اس طرح سے لکھا ہوا، اور آپ بھی اپنے قرآن جا کر چیک کیجئے گا. کہا کہ اصل میں یہ ہے انما توعدون لصادق، یہ انما نہیں ہے بلکہ ہے انما. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ما جو ہے ما موصولہ ہے، اس میں انا کو ما سے الگ کرنا پڑے گا، اور اس طرح کر کے وہ اتنا وقت نہیں کہ باقی 5 چیزیں بھی جو ہے وہ بیان کی جائیں. تو وہ بہرحال آپ دیکھ سکتی ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ اب تو یعنی خود رسم الخط کے اندر عثمان طٰہٰ کا بہت بہترین رسم الخط ہے، اس کی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اس رسم الخط کی، لیکن اس کے اندر کچھ فاش غلطیاں بھی ہوئی ہیں. کم سے کم 6 غلطیاں کی نشاندہی تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کی. اچھا اب لیکن یہ بھی کہا کہ بہرحال اگر اس کو پڑھ بھی لیا جائے اس طرح سے انما کر کے، تب بھی یہ خدا پر جھوٹ باندھنے کے مترادف نہیں ہوگا، اور اس سے روزہ بھی باطل نہیں ہوتا. یہ بھی فتویٰ دیا. تو عام طور پر قرات قرآن کے اندر کہا جاتا ہے، ایک عمومی نظریہ یہ ہے کہ جو 7 قاریوں کی قرات ہے یا 14 قاریوں کی قرات ہے اس انداز سے پڑھا جائے. بہت سے علماء کہتے ہیں کہ 7 قاریوں والی جو قرات ہے اس میں کسی بھی طریقے سے پڑھ لیا جائے، 7 اور 14 کی بھی قید نہیں، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ 7 قاریوں کے اندر ہی اس کو منحصر کیا جائے. جیسے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی فرمایا کہ اگر وہ جو کہ تمام مسلمانوں میں جو قرات سب سے زیادہ مشہور ہو اس کو نماز کے اندر پڑھا جائے. لیکن آج کل صرف جو حفظ کی روایت کے مطابق، جو کہ اس نے عاصم سے، جو مشہور 7 قاریوں کے اندر سے تھا عاصم، اس کی قرات جو ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے، یہی عام قرآنی نسخوں میں پائی جاتی. یہ ہمارے گھر میں جتنے بھی قرآن ہیں عاصم کی قرات کے 120 ہجری میں جو ہے وہ عاصم کی جو ہے جو خود قاریوں میں سے تھے ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قرات اہل سنت کے ہاں بھی، اور جو ہمارا مکتب فکر ہے
فقہ جعفریہ اس کے اندر بھی اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے ان کی قرأت، عاصم کی جو قرأت ہے. اور ان کی قرأت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ قرأت جو ہے مختلف ذریعوں سے وہی کی ہے جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. اور انہی کی عام طور پر عام قرآنی نسخوں میں یہی قرأت پائی جاتی ہے. اور بہت سے علماء کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر قرأتوں میں جو ہیں قرأتیں وہ اشکال سے خالی نہیں ہیں، لہٰذا عاصم کی قرأت ہی کو جو ہے وہ فالو کیا جائے. اچھا، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نماز میں صحیح قرأت ہونی چاہیے کہ نمازوں میں کہ جس پیش امام کی قرأت صحیح نہ ہو اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی پیش امام کبھی آ گیا تھا کسی مسجد میں، اسے رکھ لیا گیا تھا، اب اتنا وقت گزر چکا ہے یا وہ اتنے بیمار ہو گئے ہیں یا ان کو فلاں ان کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا کہ اب ان سے صحیح طور پر قرأت نہیں ہوتی صحیح، لیکن پھر بھی کون ان کو نکالے، کیسے شرما حضوری بھی ہوتی ہے، مروت کے خلاف لگتا ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کی اس سے نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اگر کوئی صحیح طور پر قرأت نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھی جا سکتی. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیز غلط ہے. مثلا اگر وہ کلمے میں تجدید کوئی جملہ پڑھ رہا ہے، اس میں تجدید ہے اور وہ تجدید کے بغیر پڑھ رہا ہے. باقاعدہ آغا سیستانی سے پوچھا بھی گیا کہ اگر کوئی پیش امام اس طرح سے پڑھ رہا ہے اور تجدید نہیں پڑھی اس نے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مثلا، اور اسے فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ پڑھ رہا ہے، وہ کہا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس نے تجدید کیوں نہیں لگائی؟ تو البتہ یہ ضرور ہو کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی غلطی پر ہوں اور اس کی قرأت صحیح ہو. یعنی واقعتاً اگر اس کی قرأت جو ہے غلط ہے اور آپ کو صحیح طور پر پتہ ہے اور وہ اس کو تلفظ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز جماعت بھی نہیں ہو سکتی. اور بعض اوقات یہ بھی ہے، آیت اللہ خود سیستانی نے بھی لکھا اور باقی مراجی کا بھی یہی، کہ اگر کوئی پیش امام نماز پڑھنے کے دوران قرأت کی غلطی کر جائے، اور ایسی غلطی کہ جو بڑی فاحش غلطی ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نے غلطی کی، فوراً اپنی نماز کو فرادہ کر لینا ہوگا. اور نہ صرف فرادہ کرنا ہوگا بلکہ جو کلمہ اس نے غلط پڑھا تھا وہ بھی دوبارہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر نماز کو کنٹینیو کرنا ہے. اب جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہو سکے گی. تو بہرحال لیکن اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب حسن قرأت، اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے گھبرا کر آپ سوچیں کہ نہیں بہت ہی کیونکہ جو عام طور پر ایسے بھی افراد تھے جیسے میں نے اس سے پہلے کہا آپ سے کہ جو اس انداز کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جناب آیت اللہ بہجت کی قرأت صحیح نہیں ہے اور ان کے پیچھے تک نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ کہ جب اس نے قرأت اور جو اس کے تجوید کے جو قوانین ہیں اس کی پوری پاسداری ہونی چاہیے، جو کہ پاسداری واجب نہیں. تو بعض اوقات زیر زبر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے اور اس سے معنی تک بدل جاتے ہیں. جیسے کہ علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی یہاں پر جو اصل ہے لام پر زبر کے بجائے اگر اس انداز سے پڑھیں، یہاں پر ہے وَرَسُولُهُ، اگر اس لام کو مکسور پڑھا جائے تو یہ یعنی اس کے نیچے زیر لگا دیں ہم، وَرَسُولِهِ کر دیں اس کو پیش کے بجائے، لام کے نیچے زیر لگا دیں، تو ابھی تک یہ تھا، اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے. اگر وہ رسول ہی اس کو کر دیں گے تو اس کے معنی بن جائیں گے کہ خدا بیزار ہے مشرکوں سے اور معاذ اللہ اپنے رسولوں سے بھی، یعنی کفریہ بن جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ صرف زیر زبر پیش وغیرہ کی غلطی سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس بات کی ضرورت کا احساس کیا گیا کہ کیونکہ اس سے معنی پہ کافی فرق پڑ جاتا ہے تو اس کے اوپر اعراب جو ہے وہ اعراب لگائے جائیں. فتحہ اس کے اندر دیکھیے ایک ہے غائب ہو گئی، ایک گول ہے بھی آتی ہے. فتحہ کسرہ ضمہ یعنی زبر زیر اور پیش، یہ صحیح طور پر پتہ ہونے چاہیے ہمیں. اور اس کو سب سے پہلے امیر المومنین کے ایک صحابی ابو الاسود دوئلی نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انہوں نے یہ اعراب اس کے اوپر لگائے تاکہ قرآن کو اس طرح کی تحریف سے بچایا جا سکے. برحمتک یا ارحم الراحمین.
وصلى الله على محمد وآله